السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ تم میں سے جو بندہ برائی کو دیکھے وہ اس برائی کو روکے، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے روکے، زبان سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو دل سے برا جانے، اور یہ دل سے برا جاننا کمزور ایمان کی نشانی ہے۔ مطلب اگر ایک بندہ برائی کو دل سے بھی برا نہیں جانتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کمزور ایمان بھی اس بندے میں نہیں ہے، کیونکہ کمزور ترین ایمان یہ ہے کہ آپ برائی دیکھو اور آپ کو دل میں دکھ ہو، تکلیف ہو، آپ اس کو برا محسوس کریں، لیکن اگر آپ اتنا بھی نہیں کرتے تو پھر ایمان بالکل نہیں ہے۔ یہ اصول ہے ہر قسم کی برائی کے بارے میں، اور برائی چھوٹی ہے کہ بڑی ہے۔ پھر برائی کو روکنے کا جو طریقہ ہے یہ مصلحت سے تعلق رکھتا ہے۔ بعض دفعہ ایک بندہ برائی کو روکتا ہے لیکن روکتے روکتے برائی سے بڑی برائی میں واقع ہو جاتا ہے۔ مطلب ایک بندہ ایک فتنے کو روکنا چاہتا ہے لیکن اس کے روکنے کا انداز ایسا ہے کہ اس سے بڑا فتنہ واقع ہو جاتا ہے، تو ایسے بندے کے لیے بہتر ہے کہ وہ خاموشی اختیار کرے۔ مصلحت، اس کو سمجھنا، مصلحت اور مفسدت یہ بہت بڑی چیز ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ اب ہمارے سامنے ان ملک کے نظام کے اندر جو کچھ ہوتا ہے، رشوت، جھوٹ، خیانت، دھوکہ، اللہ کے قانون کی خلاف ورزی، یہ سب کچھ چلتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ زبردستی ان چیزوں کو ختم کرنا چاہے، زبردستی تھانوں میں جا کے چوروں کے ہاتھ کاٹنا چاہے، زانیوں کو رجم کرنا چاہے، شرابیوں کو کوڑے لگانا چاہے، قتل کے بدلے میں فوری طور پر قتل چاہے، تو سیدھی سی بات ہے کہ اس بندے کی ٹکر ریاست کے ساتھ ہوگی۔ ریاست اس کو ایسا نہیں کرنے دے گی۔ جب ایسا نہیں کرنے دے گی اور یہ کرنا چاہے گا، اور ریاست اس کو پکڑے گی، اس کے بھائیوں کو پکڑے گی، اس کے والد کو پکڑے گی، اس کے خاندان کو پکڑے گی، اور مقصد بھی پورا نہیں ہوگا، اور یہ پورے کا پورا خاندان بھی تکلیف کے اندر واقع ہو جائے گا۔ تو یہاں پر مصلحت اسی چیز کا نام ہے کہ آپ اس کو ہاتھ سے مت روکیں، ہاں زبان سے دعوت دیں اچھے طریقے سے، یا دل سے برا جانیں اس کو۔ یہ دو طریقے آپ کے پاس ہیں، یعنی کہ برائی کو روکنے کا کون سا طریقہ اختیار کرنا ہے یہ مصلحت سے تعلق رکھتا ہے، یہ ضروری ہے۔ اگر یہ مصلحت نہ ہو تو انسان بڑی خرابیوں کے اندر واقع ہوتا ہے۔ تو ان میں ابھی محرم الحرام کا مہینہ داخل ہو چکا ہے، طرح طرح کی بدعات اس مہینے کے اندر کی جاتی ہیں۔ اس مہینے کے اندر بہت سارے آپ لوگوں کو دیکھیں گے وہ سنی ہونے کے باوجود اتنے کمزور اور کم عقل واقع ہوتے ہیں کہ ان میں اور روافظ میں صبائیت میں فرق ہی کوئی نہیں۔ پانی کی سبیلیں لگائیں گے، کھانے بانٹیں گے، اور اسی طرح دیگر چیزیں اور بنا بنا کر پکا پکا کر تقسیم کریں گے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ایسی محفلوں کو سننے کے لیے جائیں گے، کچھ تعزیہ دیکھنے جائیں گے، کچھ گھوڑوں کو دیکھنے جائیں گے، اور یہ سب کے سب جو اعمال ہیں یہ بدعات ہیں اس محرم کی۔ محرم کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے اس دن سے حرمت والا بنایا تھا جس دن اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے، اس کے رسول نے ایسی کسی چیز کو نہیں رکھا تھا جو آج کے زمانے میں لوگوں میں در آئی ہے۔ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا۔ اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہے کہ شاید محرم کی حرمت اس واقعہ کربلا کی وجہ سے ہے جو 61 ہجری کے اندر پیش آیا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 11 ہجری میں ہوئی، اور
یہ واقعہ کربلا 61 میں پیش آیا آپ کی وفات سے 50 سال بعد۔ 50 سال بعد آنے والا واقعہ وہ دین کا اندر داخل کیسے ہو سکتا ہے؟ یقیناً وہ واقعہ تکلیف دہ ہے، اور اس واقعے کو جب بھی سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو جس کے دل میں نبی کے لیے، اہل بیت کے لیے محبت ہے، وہ روتا ہے کہ یا اللہ ایسا کیوں ہوا، اور وہ اہل بیت کو اذیت دینے والوں کے لیے بد دعا کرتا ہے کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو تکلیف پہنچائی، شہید کیا، اللہ ہم بد دعا کرتے ہیں ایسے لعنتیوں کے لیے کہ تو ان کو سخت ترین سزا دے۔ باقی وہ رب ہے، اس کی مرضی ہے، وہ جس کو چاہے سزا دے، جس کو چاہے معاف کرے، کیونکہ اس نے ایک قانون بنایا کہ میں شرک کو معاف نہیں کروں گا، اس کے سوا جس کو چاہوں معاف کر دوں۔ تو ہم کون ہوتے ہیں کسی کے بارے میں یہ کہنے والے کہ جی اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا؟ یہ بہت بڑی جرت ہے۔ بنی اسرائیل کا وہ شخص جو بڑی عبادت کیا کرتا تھا، ایک دن اس کے ساتھی نے آ کر اس کو اذیت دی عبادت کے دوران، تو اس نے غصے میں آ کر اپنے ساتھی سے یہ بات کہہ دی، اللہ کی قسم اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ یہ عبادت کرنے والے نیک شخص نے اپنے دوسرے ساتھی کے بارے میں یہ کلمات کہہ دیے جو عبادت نہیں کرتا تھا، گناہ گار آدمی تھا۔ گناہ گار کو کہا کہ تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا، اور ساتھ قسم کھائی، اللہ کی قسم اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا، جاؤ ان دونوں کی روحیں قبض کر لاؤ۔ روحیں قبض کی گئی۔ اللہ رب العالمین نے اس برے شخص سے کہا کہ تم جنت میں چلے جاؤ میری رحمت کی وجہ سے، اور نیک آدمی سے کہا کہ تو کون ہوتا ہے میری رحمت پہ قسمیں کھا کے فیصلے کرنے والا؟ تو قسم کھا کے کہتا ہے اللہ اس کو نہیں بخشے گا، تو کون ہوتا ہے یہ بات کہنے والا؟ چل تو جہنم کی طرف۔ یہ حدیث کے لفظ ہیں، اس کو جہنم کی طرف پھینک دیا۔ وہ رب ہے۔ اللہ کی قسم حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلوں پر ہم لعنت کرتے ہیں، جنہوں نے حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، جو سہولت کار تھے، جو اس پر خوش تھے، یا جو کچھ بعد میں کر سکتے تھے اور انہوں نے جان بوجھ کر حسین کا بدلہ نہیں لیا، اللہ ان سب کو تو سزا دے۔ ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا، یا یہ کافر تھے، یا یہ دنیا کے اس طرح کے کلمات ہم نہیں کہہ سکتے۔ ہاں ہم ان سے نفرت رکھ سکتے ہیں، ان کے بارے میں بد دعا کر سکتے ہیں، یہ ہے، لیکن غلو سے بچنا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں وہ حسین رضی اللہ عنہ کے اس عمل کے اوپر بھی عجیب قسم کے تبصرے کرتے ہیں، جی حسین رضی اللہ عنہ کا یہ خروج تھا، ان کا نکلنا نہیں بنتا تھا، وہ کیوں نکلے؟ یہ لوگ بھی غلط ہیں۔ زبانیں بند رکھنی چاہیے اس مسئلے پر۔ حسین رضی اللہ عنہ وہ ہمارے سے زیادہ بصیرت رکھتے تھے۔ تو ہمارے معاشرے میں دو قسم کے فتنے ہیں۔ ایک فتنہ ہے جس کو سبائیت اور رافضیت کہا جاتا ہے، یعنی وہ فتنہ جو غلو کرتا ہے اہل بیت کی محبت میں، اور یہ محبت نہیں کرتے بلکہ در حقیقت یہ غالی قسم کے لوگ ہیں جو اپنے عقیدے کی آڑ اہل بیت کو بناتے ہیں۔ اور دوسری طرف وہ فرقہ ہے کہ جو اہل بیت سے بغض رکھتا ہے، بعض دفعہ تو صراحتاً بغض کا اظہار کرتا ہے وہ، اور بعض دفعہ وہ صراحتاً اظہار نہیں کرتا لیکن اشاروں میں شکوک و شبہات پیدا کرتا رہتا ہے۔ یہ کچھ لوگ سنیوں کے اندر ایسے موجود ہیں، تو یاد رکھیے یہ لوگ بھی اہل سنہ کے طریقے پر نہیں ہیں، یہ بھی لوگ اہل سنہ میں داخل نہیں ہیں۔ تو ہمارا یہ کام ہے کہ اہل بیت سے محبت اعتدال کے ساتھ۔ یہ محرم کا مہینہ ہے تو آپ نے ایسی نہ محفلوں کے اندر شرکت کرنی ہے، نہ ان کو موبائل سے سننا ہے، یوٹیوب اور فیس بک پہ سنتے ہیں، آپ ان کے ویوز کی تعداد بڑھاتے ہیں، اور وہ اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام اتنے لوگوں نے دیکھا۔ آپ سنی لوگ بھولے بھالے ہیں، آپ لوگ ان کی یہ چیزیں دیکھتے ہیں اور ان کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ ایسی چیزوں کو سننا، ایسی چیزوں کو دیکھنا یہ درست نہیں ہے۔ فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره واذا رايت الذين يخوضون في آياتنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں کے اندر مذاق کرتے ہیں، یعنی ان کی تحقیر، تذلیل، توہین کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو
یہاں تک کہ وہ اپنے اس عمل کو چھوڑ دیں اور کسی اور عمل میں واقع ہو جائیں۔ ہمیں یہ حکم ہے، اس لیے بالکل اس مہینے کے اندر کسی شیطانی مجلس کے اندر آپ نے شرکت نہیں کرنی، اور کسی جگہ کا آپ نے یہ سبیل لگی ہے جی فلاں کے نام پہ، یہ لنگر ہے جی فلاں کے نام پہ، یہ ہے یہ وہ ہے، ان تمام بدعات سے بچ کے رہیے۔ اسی طرح قبرستان جانا، وہاں پہ جا کے مٹی ڈالنا، اور اسی طرح اس محرم کے مہینے کے اندر بعض لوگ مخصوص قسم کا لباس پہن لیتے ہیں، بعض لوگ اس میں یہ کہتے ہیں جی یہ سوگ کا مہینہ ہے، اس میں سوگ منانا ہے، بعض لوگ یہ کرتے ہیں جی وہ 10 محرم تک 4 پہیاں الٹ دیتے ہیں گھر کی کہ جی میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے قریب نہ جائیں، اور بعض لوگ جو شادیاں نہیں کرتے۔ یہ کیسی خرافات ہیں جو مسلمانوں کے اندر آ گئی۔ کتنے ایسے صحابہ کرام ہیں جن کی شادیاں محرم کے اندر ہوئیں۔ تو یہ اس لیے ان بدعات سے بچنا ہے، لیکن بچنے کے ساتھ ساتھ ان بدعات کو روکنے کی کوشش کرنی ہے، لیکن روکنا میں نے عرض کی مصلحت کے ساتھ۔ مصلحت یہ ہے کہ اچھے طریقے سے دعوت دیجیے، زبانی دعوت دے، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے اس دعوت زبانی دعوت دینے سے بھی فتنے کا ڈر ہے تو پھر آپ دل سے برا جانیے۔ لیکن ویسے اتنا کمزور ہونا نہیں چاہیے، انسان کو کچھ نہ کچھ دعوت کا باب کھلا رکھنا چاہیے۔ اسلام ہو، ایمان ہو اور آزمائش نہ آئے یہ تو ممکن نہیں ہے، آزمائش تو آئے گی۔ تو آزمائش سے ڈرتے ہوئے کوئی بندہ دعوت کو ترک کر دے، یہ غلط ہے۔ تو اس لیے یہ محرم کا مہینہ ہے، اس میں بدعات سے بچیں بھی، لوگوں کو بچانے کی بھی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔